الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین و معزز حاضرات، بفضل اللہ آج کی نماز تراویح میں ہم نے مکمل دوسرا پارہ سماعت کیا ہے، جو مکمل طور پر سورۃ البقرہ پر مشتمل تھا۔ اس پارے میں سے بس ایک آیت کریمہ میں نے بطور تفسیر انتخاب کیا ہے، وہ آیت نمبر 165 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کہا اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوجتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی سچی محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل میں مشرکین کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اتنے سارے دلائل اور براہین دیکھنے کے بعد بھی ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو معبود بناتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسی محبت کی جانی چاہیے تھی ویسی محبت غیر اللہ سے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اصل میں تو اسی کو تو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت کریمہ عقیدے پر مبنی ہے۔ عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم کو سمجھنا یہ چاہیے کہ محبت کی عام طور پر اہل علم نے 3 قسم بیان کی۔ محبت کی ایک قسم آپ یوں سمجھیے کہ ایک توحید پرست انسان اگر ہے تو وہ سچی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دل کے اندر رکھتا ہے، غیر اللہ کی محبت اپنے دل میں نہیں بساتا، یہ پکا توحید پرست انسان ہے۔ اب ایک محبت جس کو کہتے ہیں فطری محبت، یعنی ایک بندہ چاہے نہ چاہے اللہ بچپن سے ہی اس کے دل کے اندر ایک فطری محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کن سے محبت کرتا ہے؟ انسان والدین سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے۔ اور ایک تیسری محبت جس کو کہتے ہیں عام طور پہ یہ محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی کوئی آدمی مسلمان سے محبت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے، تو یہ محبت اللہ کے لیے محبت ہوئی اور اس پر ایک بندے کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے غیر اللہ سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ غیروں کی محبت دل میں کیوں رکھتے ہیں مشرکین؟ تو اصل میں یہ بات ابتدا ہوتی ہے جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر 5 جو عام طور پر بزرگ حضرات تھے ان کے انتقال کے بعد میں ان کے مجسمے بنائے گئے، اور اس کے ایک زمانے کے بعد ان کی پوجا اور پاٹ کرنی شروع کر دی گئی۔ تو یہ اصل میں جو نا بت پرستی جو ہے، اصل یہ شخصیت پرستی ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ بزرگ پرستی ایک انسان کے دل کے اندر آ گئی تو بت پرستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بزرگ پرستی کیسی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر کہ یہ جو وقت کے بہت بڑے نیک وکار لوگ تھے ان کو ایک زمانے کے بعد پوجا جانے لگا، تو بزرگ پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، تو بت پرستی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مشرکین تھے ان کے اندر بھی یہ بت پرستی کے ساتھ بزرگ پرستی آ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد میں 360 بت جو پیوست کیے گئے تھے اس کعبۃ اللہ کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی کے ذریعے سے سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ اور بعض راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت نصب کیے گئے تھے اور ان کے ہاتھ کے اندر فال کے تیر بھی لگے ہوئے تھے۔ یعنی اس زمانے کے اندر سے آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ بت پرستی تھی، شخصیت پرستی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنایا تو ان کا بت بنا لیا اور ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ تو ہر زمانے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے
اگر آپ اس کے اندر آج کے زمانے کے اندر اگر لوگوں کے درمیان تقسیم کری جائے اس بات کو تو ایسا سمجھ لیجیے، کہا کہ ایک انسان ہے تو بت پرست انسان ہے تو وہ بتوں کی پوجا کرے گا، قبر پرست انسان ہے تو وہ قبر کی پوجا کرے گا، قبر کے اوپر عمارتیں بنائے گا، اور جو صاحب قبر ہے اس کی تعظیم کرے گا، اس کی محبت دل کے اندر بچا لائے گا جو شرک اکبر ہے، اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے گا یہ انسان۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا، اور بھی دوسرے صحابہ تھے، کہا کہ جب کبھی بھی تم جاؤ راستے میں اگر ایک پختہ خبر کو اگر دیکھو تو پختہ خبر کو توڑ دو اور زمین کے برابر کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ پختہ خبریں نہ بنائی جائیں، اس کے اوپر عمارتیں نہ بنائی جائیں، اس کے اوپر مسجد تعمیر نہ کری جائے، یہ سارے اسباب ہیں شرک اللہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر۔ اس میں ایک اور چیز کہا کہ صوفی حضرات کو اگر آپ لیں گے تو ان کے نزدیک تصور کیا ہے؟ مشائخ کا تصور ہے، یعنی ان کے نزدیک ایک تصور ہے، بس دل کے اندر یہ ایک فانی انسان کے بارے میں نقشہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا شیخ ہے، اس کی تعظیم کری جانی چاہیے۔ تو تعظیم کے اندر بھی اللہ کی جیسی تعظیم ہوتی ہے، یہ آج کے لوگوں کی تعظیم دل کے اندر لوگ رکھتے ہیں، یہ مشائخ کا نام دیتے ہیں، اس کو تصور شرک کا ان کے اندر یہ چیز عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں یہ ساروں کی محبت سب پر مقدم ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اگر یہ ترتیب سے نہ جائے گا، یہ ان تینوں کو فراموش کر کے ایک انسان فطری محبت اس کی اگر غالب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 سے، آپ پڑھیے اس کو ترجمے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا 8 چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو عام طور پر ایک انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، وہ ابناؤکم اگر تمہارے بیٹے، وہ ازواجکم کہا کہ تمہاری بیویاں، وہ اخوانکم تمہارے بھائی، وہ عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ جو خاندان ہے، وہ اموال اقترفتموہا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کی محبت جس کے مال پڑ جانے کا ہمیشہ خوف تمہیں لگا رہتا ہے، اور مساکن ترضونہا اور تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ محلے جس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ چکی ہے، تو جس سے تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 کی محبت یا اس میں سے کسی ایک کی بھی محبت اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اگر دل میں محبوب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آگے دھمکی دیتے ہوئے ایک وعید نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرنا لوگوں ذرا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کوئی معاملہ نہ لے کر کے آئے۔ مفسرین نے اس آیت کے اندر یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصحاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر اس سے زیادہ سخت آیت اللہ نے کون سی بھی نازل نہیں کی، کہ جس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ محبت اگر ہونی چاہیے تو ترتیب وار اللہ کی محبت مقدم، پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اس کے بعد میں جہاد کا لفظ ہے، لیکن اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں وہ سارے احکامات کی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں پھر اس کے بعد میں یہ سب فطری محبت آتی ہے، ماں باپ کی، والدین کی، بیوی بچوں کی محبت ایک انسان بعد میں رکھے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے، کہا کہ ہماری محبت، ہمارا پریفرنس کیا ہے؟ کوئی مال سے محبت کرنے لگتا ہے زیادہ، کوئی اولاد سے محبت کرنے لگتا ہے، بیوی سے محبت کرنے لگتا ہے، کوئی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سرے سے انسان کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر یہ معاملہ اگر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب دنیا اور آخرت کے اندر نعوذ باللہ آتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، نہیں یہ سمجھوتا کبھی نہیں کرتے اہل ایمان، سب سے زیادہ محبت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں، پھر بعد میں سب کی محبت آتی ہے۔ اب اس میں اہل علم نے جو ترتیب ذکر کی ہے شرک ایک انسان کیسے کرتا ہے، تو اس طریقے سے دیکھیے اس کے 3 درجے بتائے گئے۔ پہلے اس میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یحبونہم کحب اللہ، یعنی اس سے پہلے جو انداد کا لفظ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، انداد کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ند اس کی جمع آتی ہے انداد، اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کے اندر کہا شرک، کہا کہ انداد کے معنی ہوتے ہیں شرک، اور آگے وہ کہتے ہیں
کہا کہ اسی لیے شرک کی حقیقت بتاتے کتنا پوشیدہ ہے یہ شرک. کہا کہ رات سیاہ ہے، سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر ایک چونٹی جو رینگتی ہے وہ جتنا پوشیدہ ہوتا ہے ایک انسان سے، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے یہ پوشیدہ ہوتا ہے شرک. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر شرک سے پناہ مانگنے کی دعا ہم کو سکھلائی ہے ان الفاظ کے اندر. ایک بندہ انشاءاللہ اگر یہ دعا کا سہارا اور ہمیشہ دعا کرتا رہے گا، ہر پوشیدہ شرک سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے بوجھتے میں اللہ تعالیٰ تجھ سے شرک کی پناہ مانگنے آتا ہوں، اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہ مجھ سے ہوتے جس کا علم مجھے نہیں صرف تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کی بھی میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پوشیدہ ہے، کب کیسے آ جائے انسان کو ذرا برابر بھی معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ لفظ انداز کی تفسیر تھی. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان شرک کے اکبر میں محبت میں کیسے گرفتار ہوتا ہے. لوگ مشرکین جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے کھڑے ہوئے معبودوں کی بھی محبت کرتے ہیں، یعنی برابر لا کر کے اگر کھڑا کر دیے تو اسی کو شرک کہتے ہیں. یہ شرک اکبر کرتے ہیں لوگ. اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ کہا کہ انداز یعنی ان غیر اللہ کی بھی محبت دل کے اندر ہے لیکن غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے. اللہ سے محبت کرتے لیکن اللہ کی محبت کم ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا. اور تیسرا درجہ جو اس سے بھی بھیانک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ دے کر کے صرف اپنے من گھڑت معبودوں کی پرستش کرنے میں محبت پوری طرح آگے ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کیسے ایک انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ تینوں صورتیں شرک اکبر کی. شرک اکبر مطلب یہ کہ اگر ایسا حال کسی کا ہو جائے تو سمجھ لیجیے وہ انسان اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. اسی پر اگر مر گیا وہ بغیر توبہ تو نعوذ باللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ جہنم رسید ہوگا، کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا، کہا کہ بھائی سب سے زیادہ محبت ہم کو کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بے انتہا محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، والدین سے بھی بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ باقاعدہ طور پہ کرنی چاہیے. برائے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کی تعریف کی گئی اور اہل شرک کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی. تو اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو کامل ایمان والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دلوں کے اندر سچی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کے احکامات کی محبت ہمارے دل کے اندر اجاگر فرمائے، اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.